تو یہ جو ٹریڈ ڈیٹا میں 11 ارب ڈالر کے فرق کے بارے میں پوچھ رہی ہے آئی ایم ایف، اس کا کوئی جواب مل جائے گا؟ دیکھیے، ایک طرف تو میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے، جس کے نتیجے میں نے آپ سے جو کہا کہ 2.1 ارب ڈالر کا سرپلس تھا، اور پچھلے سال اس میں معمولی سی صحیح مگر ایکسپورٹس میں کمی آئی، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کمی آئے، یہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، باقی دیکھیے ڈیٹا کی ریکنسیلیشن کے معاملات ہوتے ہیں، چونکہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہوتا ہے جو پیمنٹس بیسڈ ہوتا ہے۔ 11 ارب ڈالر کا فرق ہے۔ میری گزارش ذرا حامد میر صاحب سن لیجیے، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹیکس اتھارٹیز کا اپنا ہوتا ہے، ان کے بیچ میں ڈفرینٹ میتھڈالوجیز اور اس کی وجہ سے کچھ ڈسکرپنسیز آتی ہیں، جو کہ اور اسی کو بھی ہم نے ریکنسائل کرنا ہے، مگر اس کے اندر ہم انشاءاللہ وہ امپروومنٹ کر لیں گے۔ مگر اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی ہے کہ ہرگز بھی جو ہم نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں آف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، ایکسپورٹس کے اوور آل امپروومنٹ کے بیلنس کے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ جو ادارہ شماریات ہے اسٹیٹسٹکس ڈویژن، جی اس کا سرور ڈاؤن تھا اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ بات صحیح ہے جی۔ دیکھیے اس میں کہ ہماری دیگر ایجنسیز ہیں، ان کے بیچ میں وہ سب اپنی اپنی سطح پر، جس طرح ٹیکس اتھارٹیز جو جی ڈی فائل ہوتی ہے اس بنیاد پر ٹریڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، اسٹیٹ بینک پیمنٹس کے مطابق کرتی ہے، پی بی ایس کی اپنی میتھڈالوجی ہے، ان میں تفریق کی وجہ سے کبھی یہ ڈسکرپنسی آتی ہے، مگر ہمیں اس کو اپنے ڈیٹا کلیکشن میں اس ڈسکرپنسی کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب جی، جتنی بھی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، تو وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے ریٹنگ ایجنسیز کس چیز کی ریٹنگ کرتی ہے، پہلے اس بار میں بات کریں نا۔ وہ کرتی ہیں کہ بھئی پاکستان کو قرضہ دینا چاہیے یا وہ اپنے قرضے واپس کر سکے گی کہ نہیں۔ وہ معیشت کے حالات کو نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان کی معیشت کئی سالوں سے اس طریقے سے چل رہی ہے کہ ہم نئے قرضے لیتے ہیں اور پرانے بھرتے ہیں۔ یہ رول اوور بھی آپ نے سنا ہوگا بائی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بار بار جا رہے ہیں۔ یہ کون سا پروگرام ہے، 24واں کہ 23واں کہ 25واں، ہم بھول گئے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کا ایک سلسلے وار سسٹم ہے۔ تو اگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کہتی ہے کہ ان کی کریڈٹ مطلب کہ ابھی فی الحال قرضے آپ دیے جاؤ، وہ واپس کریں گے اگلے سال پھر کریں گے۔ نہیں، یہ اکانومی کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ اکانومی کی ریٹنگ یہ دیکھیں نا، بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے۔ نہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کا کیا، کریڈٹ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو قرضے دینے کی جو وہ ہے ریٹنگ ہے کہ ان کو دیے جاؤ۔ فی الحال بیکنگ ان کو آئی ایم ایف کی ہے، امریکہ کی ہے، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے نا بات سنیں آپ، وہ سمجھ جائیے۔ جو اصلی ریٹنگ ہے نا آپ کو ہماری معیشت کی، وہ پاکستان کے عوام سے ملتی ہے۔ میں آپ کو 2-3 طبقوں کی بات کروں۔ جی، منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم انفلیشن 23 سے 5-6-7% پہ لے آئے۔ جو بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق یہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ جو اچانک ایک مہینے میں 20-21% سے وہ 7-8-12-13 پر آئے، وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جب ویٹ کی پروڈکشن مارکیٹ میں آنے لگی، پیداوار کسان لانے لگے، اس وقت باہر سے 2 نمبر ویٹ منگوا کر ویٹ کی پرائسز کو اتنا گرایا کہ تمام پاکستان کے کسانوں کی گلے کاٹتی ہو رہے، تباہی کر دی۔ اس قیمت پر ان سے بکوایا وہ کہ ان کے نقصانات پہ نقصانات ہوئے۔ وہ قیمت کی جو کمی تھی نا، جو ویٹ جو روٹی سستی ہو گئی، روٹی سستی ہوگی، آٹا سستا ہو گیا، وہ ہماری جو سی پی آئی ہے اس کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور وہیں سے کئی چیزوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی جو پرائس انڈیکس کے آپ جو بریک ڈاؤن دیکھیں، فوڈ پرائسز میں ایک دم ڈکلائن ہو گئی، لیکن باقی تو کور انفلیشن اور باقی چیزیں برقرار رہیں۔ وہ انٹرسٹ ریٹ کو 22-23% پر لے گئے، کاروبار انہوں نے بند کر دیے، اس کے ساتھ سارے طریقہ کار بند ہو گئے۔ تو اس کے بعد دیکھیں اگر آپ یہ سب چیزیں کر دیں اور آپ کہیں کہ ہم نے جناب یہ کنٹرول کر لیا، امپورٹس کنٹرول کر لی، معیشت بند کر دی، تو ہاں اس طریقے اس کو ہم سٹیبلائزیشن نہیں کہتے۔ میں آئی ایم ایف میں پروگرام ڈیزائن کرتا تھا، یہ کبھی یہ طریقہ نہیں تھا، یہ تو معیشت کو بند کرنے کے۔ آپ پروگرام ڈیزائن کرتے تھے کہ کسی ملک کی معیشت کا کیسے گلا دبایا جائے؟ نہیں، ہم یہ کرتے تھے کہ وہ نہ دبائے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور کریں۔ اب یہ جو پروگرام ہے یہ تو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹیکس جی ڈی پی بڑھائے، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ٹیکس جی ڈی پی بڑھانے کا جو ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے، یہ کوئی اکنامک پالیسی کا ہدف نہیں ہوتا۔ ٹیکس لگانے کے
3 4 بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس ریونیو آ گیا اور یہ اس سرکاری گاڑیاں خریدے اور ملک کو بھر دے سرکاری گاڑیوں سے مفت میں اڑائیں. دوسرا اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کا جو انویسٹمنٹ کی جو ڈیسیجنز ہوتی ہے سرمایہ کاری کی, اس کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی انکم ڈسٹریبیوشن کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اب انہوں نے کبھی بھی اپنے ڈسکشنز میں حکومت نے, نہ ہی منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں, بجٹ میں, کسی چیز میں ٹیکس کے ان پہلوؤں پر اور ان اثرات پر کبھی ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ وہ تو ناقابل برداشت ہے غریبوں میں. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عوام سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ معیشت صحیح چل رہی ہے, ان سے پوچھئے جن پر ان ٹیکس کے برڈن آ رہے ہیں. ایک نہیں ہے, دیکھیں نا, غریب آدمی کے اوپر اگر انکم ٹیکس نہیں ہے تو وہ سیلز ٹیکس بھرتا ہی 18%, تو اس کی جو بھی آمدن ہے وہ سب چیزیں لگا دیتا ہے کنزمپشن میں, اس کے اوپر بھی 18% ہے. اور آپ دیکھیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, یعنی کہ امیر لوگ, ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں. یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں آپ جائیں, نہیں, اب تو پیٹرول بھی ڈلوانا ہے تو آپ کو وہ کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں تو وہ کریں تو آپ کو چھوٹ ملتی ہے. غریب آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. آپ سوچئے کیا ہو رہا ہے, ایک ٹرانسفر آف ریسورسز فرام دا پور ٹو دا ریچ. یہ تو دیکھیں, اور آئی پی پیز کی بات کی ہے انہوں نے. آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹس ہیں اس سے زیادہ ظالمانہ ایگریمنٹس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. وہ یہ ہیں کہ اگر آپ بجلی بناؤ یا ان سے خریدو یا نہ خریدو, آپ نے پیسے بھرنے ہوں گے. اچھا, اور یہ لوگ کون ہے, کوئی باہر غیر ملکی وہ تو نہیں ہے کہ جو ان کو بھرنا پڑا. ان میں 1-2 چائنیز کمپنی ہوگی, باقی تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو آر ان پاور, دے آر دی اونرز. اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی ہے, اسی کی وجہ سے دا ہائیسٹ الیکٹریسٹی ٹیرفس ان دا ریجن. اب دیکھیں نا, ہمیں ابھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجوہات کون ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ جو پاکستان میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہ حکمران اشرافیہ جس نے بجلی بنانے کے کارخانے لگائے, ہاں, اور چلا رہے, اور ابھی بھی وہ ملک کو لوٹ رہے, چاہے ہم بجلی ہم سے لے یا نہ لیں. پھر حکومت نے کیا کیا, ایک پچھلے سال دسمبر اکتوبر میں, یہ سنیے, انرجی ڈپارٹمنٹ, یہ منسٹری نے, کہ انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس حکومت پر تھیں, جو انہوں نے اس قسم کے ایگریمنٹس کی تھیں. آپ سوچئے کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی ہم بجلی بنائیں نہ بنائیں ہم پیسے دیں گے. وہ جو ایگریمنٹ کا جو اثر تھا وہ انہوں نے ان چھوٹے صنعت کاروں پر اور سب پر ڈال دیا جنہوں نے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں اپنی چھوٹی سی فیکٹری, چکی یا کوئی چیز کو چلانے کے لیے. ان کو کہا کہ تم چاہے چلاؤ یا نہ چلاؤ. دیکھیں کاروبار تو ان کو بھی پتہ ہے چلاتے کرتے کہ ہر وقت کاروبار نہیں پیک پر چلتا, کبھی ڈاؤن, کبھی اپ, کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کیپیسٹی پیمنٹ ان کو کرنی تھی لازمی. کئی لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے خلاص کرنے کے لیے اپنی الیکٹریسٹی کنیکشن کاٹ دیے. تو میں آپ کو یہ سلسلہ جو اور بتاتا رہوں, لمبی بات ہو گئی ہے.